28واں پارہ ہے سورۃ الطلاق، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے طلاق کے حوالے سے حکم بیان فرمایا کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو تو اس حال میں طلاق دو کہ وہ اپنی عدت پوری کر سکے، اور ان کی عدت شمار کر لیا کرو، اور دوران عدت ان کو گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود بخود گھر سے نکل جائے۔ ہاں کوئی صورت ناموافق آ گئی، اس کے لیے کوئی گھر کے اندر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، یا اور کوئی اس طرح عذر پایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو حکم دیا گیا کہ دوران عدت یہ عورت شوہر کے گھر میں رہے، ممکن ہے کہ اللہ پاک ایک نئی بات پیدا فرما دے، ان دلوں کے اندر اللہ واپس محبت پیدا فرما دے، جوڑ پیدا فرما دے، اور رجوع کا ایک راستہ بن جائے۔ چونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق ایک صریح الفاظ ہے طلاق کے، جیسا کہ لفظ طلاق، ایک بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے، اس کو طلاق کے صریح الفاظ کہتے ہیں۔ اس میں بندہ چاہے گپ شپ میں کہہ دے چاہے حقیقت میں کہہ دے برابر ہے، اس میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، چاہے نیت ہو یا نہ ہو، لیکن انت طالقن کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، طلاق کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو گول مول ہے، جو کہ صریح الفاظ نہیں ہے طلاق کے، جس کو طلاق کنائی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، یا تیرا مجھ سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں، تو آزاد ہے۔ اب اس طرح کے الفاظ جو طلاق کے صریح الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر بندہ سے نیت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر بندہ نیت کر چکا ہے طلاق کا تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے، جبکہ طلاق کے جو صریح الفاظ ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ اگر طلاق کے صریح الفاظ کہہ دیا ہے بندہ نے، تو اس کے بعد بندہ اگر ایک طلاق دے چکا ہے رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاق دے چکا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، البتہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد رجوع کا حق نہیں رکھتا۔ پھر مکمل طور پر نکاح ختم ہو کے جب تک اس عورت کا دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ ہو، اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اور وہ اپنی طرف سے طلاق نہ دے، تو تب تک پہلے مرد کے لیے یہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ طلاق بائن کی صورت میں نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نیت ایک طلاق کی ہو تو دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں حکم بیان یہ کیا جاتا ہے، کسی بندہ نے طلاق کے صریح الفاظ کے ساتھ ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے، جس کے بعد بندہ رجوع کرنا کا حق رکھتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اللہ فرماتے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنے میعاد تک پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ،
یا تو ان عورتوں کو رکھو دستور کے مطابق، او فارقوہن، اور یا یہ ہے کہ ان سے جدائی اختیار کر لو، بمعروف، لیکن وہ بھی دستور کے مطابق۔ اب دستور کے مطابق رکھنے کا حق کیا ہے؟ کہ بندہ رجوع کر لے، اور اگر کہیں پر طلاق بائن ہوگی تو پھر دوبارہ نئے نکاح نئے حق کی مہر مقرر کرنے کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ دوبارہ نہیں رہنا چاہتا، الگ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بندہ، اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر اس کے 3 پیریڈز پورے ہو جائیں، اس کے اندر اس کی طرف رجوع نہ کر لے، اس کے بعد یہ عورت خود بخود یہ طلاق رجعی، طلاق بائن بن جائے۔ اس کے بعد اگر یہ بندہ دوبارہ اس کی طرف رجوع رکھتا ہے تو طلاق بائن کی وجہ سے نفس نکاح کی ضرورت پڑ جائے گی، اور اگر یہ رجوع نہیں رکھتا ہے تو یہ عورت آزاد ہو جائے گی، یہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جدائی اختیار کرتے وقت بھی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ گفٹ دے دیں، ایک جوڑا اس کو دے دیں۔ طلاق کی صورت میں بعض اوقات یہ گفٹ دینا واجب ہوتا ہے، یہ جوڑا دینا واجب ہو جاتا ہے، فَمَتِّعُوهُنَّ، قرآن کا لفظ آیا ہوا ہے، اور کبھی یہ جوڑا دینا مستحب ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کر چکا ہے، اس کے لیے حق مہر متعین نہیں ہوا ہے، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور طلاق واقع ہو جائے تو اس کے لیے جوڑا دینا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی صورتحال کہ رخصتی ہوئی ہے اور بعد میں طلاق واقع ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو اگر رخصت کرنا بھی ہے تو اچھی بات یہ کہ بندہ اس کو کوئی گفٹ دے کر، کوئی جوڑا دے کے واپس کر لے۔ لیکن ہمارے آج کے معاشرے کے اندر یہ بات محال ہے، ہم نے حالات بھی بنا رکھے ہوئے ہیں۔ اب شریعت کا مزاج ہے اگر آپس میں کچھ بات نہ بن سکے، جدائی بھی آ جائے تو جدائی بھی اچھے طریقے سے کر لیں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور ان معاملات پر 2 گواہ قائم کر لیں، تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو گواہ موجود ہو اور وہ گواہی دے سکے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ کو بھی چاہیے کہ وہ گواہی دے دے اللہ کے واسطے، گواہ اپنی گواہی قائم کر کے اللہ کے واسطے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ پر روز آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ یا تو گواہ کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے کہ گواہ اپنی گواہی دینے میں اللہ کو مقصود بنا کے رکھے، اور اللہ کو مقصود وہ بنائے گا جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، روز آخر پر یقین رکھتا ہے کہ کل قیامت کے لیے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ اور یا یہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں اس شخص کو بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ اور یہ اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر معاملات ایسے تھے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور بے جا عورت پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ نہ تو طلاق کے لیے کوئی حد متعین، کوئی چاہے تو 100 طلاق دے، کوئی چاہے تو 1000 طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد اس کو روکے رکھتا، نہ اس کو آزاد چھوڑتے کہ اور کوئی نکاح کر لے، نہ اس کے حقوق کو پورا کیا جاتا تھا۔ ظلم کی چکی کے اندر عورت پیستی رہتی تھی۔ اس لیے شریعت نے ایک مزاج متعین کیا، طلاق دینی ہے تو طلاق کے لیے طریقہ کار بھی وضع کیا ہوا ہے، اور طلاق کے لیے پھر الفاظ کے اعتبار سے ایک حد قائم کی کہ 3 طلاق، اور پھر یہ ہے کہ اگر طلاق دے تو اس کے بعد اس کے لیے عدت متعین کرتے ہوئے اس کے حقوق قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر رکھنا ہے
تو پھر بھی ایک طریقہ کار، اگر چھوڑنا ہے آزاد تو پھر بھی طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، تاکہ عورت اس معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ کوئی جانور کی طرح حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ انسان میں سے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے اپنے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو بجا لانے کی کوشش کرو، اور عورتوں کے حقوق وہ شخص بجا لائے گا جو بندہ روز آخر پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھے گا، جو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں ایک مرد، مجھے اللہ نے ایک فوقیت دی ہے عورت پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے جی میں آیا اس کے ساتھ معاملات کیے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے حوالے سے حقوق متعین کیے، ان حقوق کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ پاک دنیا کے اندر اگر وہ کسی مشکل کے اندر پھنس گیا ہے اور حالات اور مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا ایک راستہ بنا دیں گے۔ یجعل لہ مخرجا سے معلوم ہوتا ہے کوئی بندہ انفرادی زندگی میں مسائل کا شکار ہو چکا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اور حد درجے ایک بند گلی کے اندر پھنس گیا ہے، اس کے نکلنے کا راستہ ایک یہ کہ وہ تقوی اختیار کر لے، اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو پورا کر لے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ یہ ایک فرد کے لیے بھی ہے، یہ ایک جماعت کے لیے بھی ہے، یہ ایک ملک اور وطن کے لیے بھی ہے۔ ملک والے اپنے آپ کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تقوی بنیاد ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کی روزی کا انتظام کریں گے، اللہ وہاں سے ضروریات پوری فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ لیکن آج دنیا کا انسان دنیا کے تمام کاموں کے لیے تیار ہے، لیکن تقوی حاصل کرنے کے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو پورا کرنا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انسان کے لیے مشکل بن گیا ہے، اس لیے روز بروز مسائل میں پھنس رہا ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اے اللہ کے رسول، غالباً عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میرا بچہ گم ہو چکا ہے، مل نہیں رہا ہے، کیا کرے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اہتمام کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرتے رہا کرو۔ اور بندہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر چکا تو چند دنوں کے اندر اندر دروازے پہ دستک ہوئی اور دیکھا تو بچہ گھر واپس لوٹ آیا۔ اس لیے ہمارے آج کے معاشرے کے اندر ہمیں اعمال کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزانہ جو بندہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور شروع اور آخر میں ایک ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے ہر مشکل کو آسان بنا دیں گے، ہر پریشانی کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہاری ضروریات ویسے پوری فرمائیں گے جیسے پرندوں کی پوری فرماتے ہیں۔ پرندے خالی پیٹ صبح نکل جاتے ہیں، ان میں کوئی دکاندار، کوئی زمیندار، کوئی کاروباری نہیں ہے، لیکن شام کو جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو بھرے پیٹ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور توکل کا کیا مطلب؟
کہ بندہ اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ کے ہاں چھوڑ دے، اپنے اسباب پر اعتماد اور یقین نہ ہو۔ بندہ زمیندار ہے، زمینداری کے لیے بندہ اپنی محنت کرے، دانا اس کا بیج زمین میں ڈال لے اور پانی دے دے اور اس کے لیے نگہداشت کر لیا کرے۔ اب دانے سے پودا نکالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، دکان پہ جاتا ہے اور دکان پر بیٹھ کے اپنا وقت دیتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ضروری کہ بندہ دکان ہی پر اعتماد کرے، میری دکان ہے تو میری زندگی کا نظام چلتا رہے، دکان نہیں تو میرا نظام نہ چلے، نہیں، نظام چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اسباب پر اعتماد کے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہ بندے کا کمال۔ وہ حسب اللہ، اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ معاملے کو کر گزرنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بنا رکھا ہے۔ بندہ بعض اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مجھے کچھ مل نہیں رہا ہے، فلاں کو دیکھو وہ تو یوں بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے۔ اور ایک بہت غلط جملہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہو چکا ہے، اللہ والے اہل علم اس جملے سے منع فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں او جی فلاں بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے، اور میں تو سونے کو ہاتھ لگا کے مٹی بن جائے۔ یہ چیز انتہائی نامناسب ہے، علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس نظام بنانے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ کام بنانے والے اللہ ہے۔ یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کسی کو جلد اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو تاخیر کے ساتھ تھوڑا کم عطا فرماتے ہیں۔ وقت آنے والا ہوتا ہے، بندہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ ہماری مصیبت یہ ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس اتنے پلاٹس ہیں، ان کے پاس اتنی گاڑیاں اور اس کے اتنے پلازے چل رہے ہیں، اور میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بندہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ بس اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اس کو مبارک، میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ مجھے مبارک، بات ہی ختم، لڑائی جھگڑے ختم، حسد اور دشمنی ختم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس جب وہ عورتیں اپنی میعاد پر پہنچ جائے، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس ان کو روکے رکھو دستور کے مطابق۔ یعنی اگر طلاق رجعی ہے تو اس صورت میں ان کو پاس رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، رجوع کے ذریعے ان کو روکے رکھو۔ ابھی جب عدت پورا ہونے کے قریب ہو جائے پھر منع یوں کریں گے۔ رجوع کا حق تب ہوگا جب عدت پوری نہ ہو، عدت پوری ہو جائے تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے، پھر نئے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ او فارقوہن بمعروف، یا ان کو دستور کے مطابق جدائی دے دو، یا جدائی اختیار کر لو تم ان سے دستور کے مطابق۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور دو عادل بندے گواہ قائم کر لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم گواہی قائم کر لو اللہ کے واسطے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ پر روز آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ گمان نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، لیکن اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ معاملے کو کر گزرنے والے ہوتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بنا رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔